أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا أيها الناس اے لوگو اعبدوا ربکم تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ الذی جعل لکم الارض فراشا وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پھر نکالا اس پانی کے ذریعے من الثمرات نکالے اس پانی کے ذریعے پھل رزقا لکم تمہاری روزی کے واسطے فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم نہ بناؤ اللہ کا کوئی شریک وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع مکمل ہو چکے تھے، جن میں پہلی 4 آیتوں میں مومنین متقین کا بیان تھا، اس کے بعد 2 آیتوں میں کافرین مجاہرین علانیہ کفر کرنے والوں کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر اگلی 13 آیتوں میں منافقین کی حالتوں اور ان کی چال بازیوں، ان کے مکر و فریب، ان کے دھوکہ دہی اور ان کے انجام بد کو بیان کر کے آخر میں 2 مثالیں دی گئی تھیں۔ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ کریم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کچھ احکام بیان کیے ہیں، اور یہ جو اگلا رکوع ہے تیسرا رکوع، اس رکوع کے پورے رکوع کے اندر 4 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون ہے توحید اور توحید کا معنی ہے اللہ کو اپنی تمام کی تمام صفات میں اور اپنی ذات میں یکتا سمجھنا۔ ظاہر ہے یہ توحید ایسا عقیدہ ہے جس کے بغیر نجات ہی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا مضمون اس میں رسالت ہے، اور رسالت کا معنی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مبعوث نبی اور رسول ماننا، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں اجمالی طور پر ان کی نبوت پر بھی ایمان لانا، اور ظاہر ہے اس رسالت پر ایمان لائے بغیر انسان ایمان کی حد کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد جو تیسرا مضمون اسی رکوع میں بیان کیا گیا ہے وہ حقانیت قرآن ہے، کہ وہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کی طرف وحی ہے، اس وحی کو کے ذریعے اپنے تمام امور میں ہدایت اور روشنی حاصل کرو، اور ظاہر ہے جس کے پاس قرآن کی دولت نہ ہو وہ کامل طور پر نجات اور ہدایت اور روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ چوتھا مضمون اسی رکوع کے اندر معاد ہے۔ معاد کا معنی ہے آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی پر اور قیامت کے بعد آنے والے مراحل پر ایمان اور یقین رکھنا، اور ظاہر ہے جب تک معاد پر یقین نہ ہو تو آدمی ظلم اور زیادتی سے اور بے انصافی سے دنیا میں نہیں بچ سکتا۔ تو سب سے پہلے آیت میں اللہ کریم نے توحید کو بیان کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الناس۔ یا ایھا یہ صیغہ ندا ہے یا حرف ندا ہے، اور اس سے جن کو پکارا جاتا ہے یا ایھا کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے پکارنے میں عموم ہے، اس میں قریب والوں، دور والوں، حاضرین، غائبین، سب کے سب کو اس کے ذریعے پکارا جا سکتا ہے۔ اور آگے لفظ ہے الناس، کہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب خطاب اور ندا ہوتی ہے تو عام طور پر 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔
کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو کہا کہ یا ایھا الناس میں جو خطاب کیا جاتا ہے یہاں پر روئے سخن زیادہ تر مکہ کے مشرکین کی طرف، چونکہ مکہ کے اندر زیادہ رہنے والے جو مخاطب تھے مشرک ہی تھے، تو ان کو ایمان والے کہا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ان کو خطاب کرنے کے لیے یا ایھا الناس کہا، اور ان مشرکوں کو مخاطب کر کے اس کے واسطے سے پوری دنیا کے کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے یا ایھا الناس، تو اس کے مخاطب کافر لوگ ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنو سے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا خطاب زیادہ تر اہل مدینہ کو ہوتا ہے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اپنی خوشی کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کے واسطے سے ان کو مخاطب کر کے بعد میں آنے والے تمام مومنین بھی اس کے مخاطب ہیں۔ تو گویا یا ایھا الذین آمنو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیتیں عام طور پر یہ مدنی آیتیں ہیں، اور یا ایھا الناس میں زیادہ تر جو روئے سخن ہے مشرکین کی طرف ہے، اور وہ مکہ میں رہتے تھے، تو وہ زیادہ تر آیتیں مکی آیتیں ہیں۔ تو یہاں پر ذرا توجہ فرمائیے، فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، چاہے تم جناب شرق میں رہتے ہو، غرب میں رہتے ہو، شمال میں رہتے ہو، جنوب میں رہتے ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، یا تمہارے جناب کلچر اور تہذیب کیسی بھی ہے، تم سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یا ایھا الناس سے خطاب مشرکوں کو کیا گیا ہے، اور تو ان کو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم رب کی عبادت کرو؟ وہ تو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ان کو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم رب کی عبادت کرو؟ تو کہا گیا ہے کہ یہاں اعبدو سے مراد وحدو ربکم فی العبادہ ہے، کہ تم اپنے رب کو عبادت میں واحد اور یکتا جانو، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جی تو یہاں دعوت توحید ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کو اپنی ذات میں بھی یکتا جانو اور اس کو اپنی صفات میں بھی یکتا جانو۔ پھر آگے اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، اعبدوا ربکم، تم واحد جانو، ایک جانو اپنے رب کو، اور سب سے پہلے رب کے تعارف میں رب کی صفت رب کو ذکر کیا گیا ہے، ربکم، وہ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ رب کہتے کسے ہیں؟ جی امام غزالی کہتے ہیں هو الخالق ابتداء والمربی وسطا والغافر انتہاء، رب وہ ہے جو پہلے پیدا کرے، درمیان میں پرورش کرے، ضرورتیں پوری کرے، والغافر انتہاء، اور جب آخری موقع آئے قیامت کے بعد کا تو اس وقت مغفرت کر دے، ایسی کریم ذات کو رب کہتے ہیں۔ جی تو اللہ نے پوری انسانیت کو دعوت توحید دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے وہ لوگو، اے لوگو، اعبدوا، ایک جانو، ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ الذی صیغہ اس میں موصول ہے، جی اس میں موصول ہے، خلقکم، پیدا کیا، ماضی کا فعل کا صیغہ ہے، جس نے پیدا کیا، کم، تم کو۔ اللہ پاک کی دوسری صفت خالق، اللہ خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کل جہاں ہے، وہ جناب علیم کل ہے، وہ مختار مطلق ہے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، صفات میں وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ مدبر السماوات والارض ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ نے اپنا تعارف کرواتے وقت رب کے بعد صفت خلق کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ صفت خلق ایسی صفت ہے جس سے رب تعالیٰ کے سب سے پہلی جو صفت ہے وجود، اس کا پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی صفات کو بیان کرنے کے لیے پہلے اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے، اور خلق تخلیق وہی کر سکتا ہے جو خود موجود ہو۔ جی اگر جو بنانے والا ہی موجود نہیں ہے، اس کا اپنا وجود نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو کیسے پیدا کرے گا؟ اور عجیب بات علماء نے لکھی کہ دیکھو اللہ کریم یہاں اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور روح سخن کن کی طرف ہے؟ مشرکین کی طرف۔ فرمایا مشرکو، اللہ نے پیدا کیا تم کو، تمہاری ضرورتوں کو، تمہارے اعضاء کو، تمہیں آنکھیں دیں دیکھتے ہو، تمہیں کان دیے سنتے ہو، تمہیں زبان دی بولتے ہو، تمہیں دماغ دیا سوچتے ہو، ہاتھ دیا پکڑتے ہو، پاؤں دیے چلتے ہو۔ یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ اور جب باری آئے عبادت کی، تم عبادت کرو بتوں کے سامنے، تم عبادت کرو مشرکوں کی طرح شرک کرو۔ فرمایا تمہاری حالت تو اس غلام کی طرح ہے جس غلام کو آقا نے خریدا ہو، اپنے پیسے لگا کر، جی لاکھوں روپے میں خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد اس کو گھر لے کے آیا ہے، اور گھر لانے کے بعد کہا بھائی میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے، تم میرے غلام ہو، تم بھی میری ملک میں ہو، تمہاری کمائی بھی میری ملک میں ہے، جب تم نے کمانا ہے کما کے مجھے لا کر دینا ہے۔ اور یہ مزدور، یہ غلام ایسا نالائق ہے کہ وہ بازار جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جی دن بھر کام کرتا ہے، آقا نے اس کو مزدوری کے لیے فارغ کیا، اور یہ مزدوری کر کے آتا ہے۔ مزدوری جب کر کے آتا ہے تو مزدوری کے پیسے اپنے مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دیتا ہے، تو اب بتاؤ مالک برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کہے گا ظالم، تیری قیمت میں نے ادا کی، تیرا مالک میں ہوں، تجھے روٹی میں دیتا ہوں، تیری ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، تیرے رہنے سہنے کا نظم میں کرتا ہوں، رہائش کے لیے مکان میں نے دیا ہے، اور تم مزدوری کی جب باری آتی ہے کسی اور کو دیتے ہو۔ اللہ فرمانا چاہتے ہو مکہ کے مشرکو، جی تمہیں آنکھ میں نے دی، کان میں نے دیے، زبان میں نے دی، تمہیں اعضاء اور طرح طرح کی نعمتیں میں نے عطا کی، چاہیے تو یہ تھا کہ جب مزدوری کا وقت آتا عبادت میری کرتے، اور تم جا کے سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، مرادیں کسی اور سے مانگتے ہو، اپنی حاجتیں کسی اور سے طلب کرتے ہو۔ آپ جب باری عبادت اور اولاد لینے کی آتی ہے کسی اور کے سر پہ در پہ جا کے سر ٹیکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا۔ تو اللہ نے اپنی صفت خلق کو بیان کر کے تعارف کروایا ہے، الذی خلقکم، تمہارا رب بھی میں ہوں، تمہارا خالق بھی میں ہوں، تو اعبدوا ربکم، تو عبادت میری ہی کرو، کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو رب بھی ہو، عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو خالق بھی ہو۔ اور یہ ساری کی ساری آیتیں آگے صفات ہیں اللہ کی، جی یہ معرفت الہی حاصل ہو رہی ہے، ان سے اللہ کی پہچان حاصل ہو رہی ہے۔ اور ہمارے اکابر نے خاص طور پر اللہ کی پہچان پر بڑا زور دیا ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ جی حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے کلام کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا، ائمہ مجتہدین نے اپنے کلام کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا۔ ائمہ مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بعد امام مالک ابن انس ہیں، جی یہ دونوں بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر آگے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ان حضرات نے بھی اللہ کا تعارف کروایا ہے اور تعارف پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اعظم اس لیے کہتے ہیں، ان کو جو برتری حاصل ہے یہ انہوں نے 4 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ کیوں؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کا آخری وقت، آخری سال 110 ہجری تھا، 110 ہجری تک بھی صحابہ موجود تھے، جی تو ان کو 4 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب جب 4 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے تو ظاہر ہے یہ نسبت، یہ درجہ باقی اماموں کو حاصل نہیں ہے۔ امام مالک بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فوراً بعد آئے بڑے بزرگوں میں ہیں،
لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تو ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ دہریوں کی جماعت آئی۔ دہریہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ دہریہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نظام ہستی خود بخود، زمانہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، پروردگار مالک خالق اللہ کوئی نہیں، دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اللہ کے وجود کے بارے میں دلیل پوچھی، کہا بھئی تم کہتے ہو اللہ موجود ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گردن جھکائی اور فرمایا انی مفکر فی امری، میں کسی معاملے میں، اہم ترین معاملے میں سوچ رہا ہوں۔ پھر گردن جھکائے رکھی۔ وہ کہنے لگے ایسی کیا بات ہے جو تم سوچ رہے ہو، ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگے کیا کروں، مجھے ایک واقعہ پہنچا ہے، ایک خبر پہنچی ہے، کسی نے کہا ہے کہ ایک سامان سے بھری ہوئی کشتی ہے جس میں قیمتی ترین مال ہے، لوگ بھی محافظ بھی بیٹھے ہیں، اور قیمتی ترین متاع اور سامان تجارت موجود ہے، دریا کے اندر چل رہی ہے۔ جی وہ دریا کے اندر طغیانی بھی ہے، پانی بھی، طوفان کے تھپیڑے بھی آ رہے ہیں، موجیں بھی چل رہی ہیں، کشتی کبھی ادھر ہو رہی ہے کبھی ادھر ہو رہی ہے، لیکن عجیب بات ہے بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو رہی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، ملاح اس میں ہے ہی نہیں۔ ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، کشتی چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ دہریہ کہنے لگے عجیب بے وقوف ہو، یہ بات کوئی سوچنے کی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی ہو اور چلانے والا کوئی نہ ہو؟ کشتی میں طوفان دریا میں چل رہی ہو، سامان اس کے اوپر موجود ہو اور اس کے اندر ملاح موجود نہ ہو، کشتی خود بخود موجوں کا مقابلہ کر رہی ہو اور دریا کے کنارے پہنچ رہی ہو، تو یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے، یہ تو بالکل پاگل ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب کشتی بغیر ملاح کے چل رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او نالائکو، پھر تو سب سے بڑے بے وقوف تم ہو، جب ایک کشتی کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، ویژن یہ ہے کہ ایک چلانے والے کے بغیر ایک کشتی نہیں چل سکتی، اس کو کسی چلانے والے کی ضرورت ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی دنیا، اس میں اتنی ساری مخلوقات اور اس میں آسمانوں کے طرح طرح کی کہکشائیں، طرح طرح کا نظام عالم، اور زمین بحر و بر کے حوالے سے تمام کے تمام زمین کے کنارے اور اکناف و اطناف، جی یہ سارے کے سارے جناب اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے، تو ظاہر ہے اس دنیا کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو چلانے والا موجود ہے، اور وہ ہے ایک اللہ۔ جی کشتی کے لیے، چلانے کے لیے اگر ضروری ہے ملاح، تو اس دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہے اللہ۔ جی وہ بے بس ہو گئے، جی اور عاجز اور بے بس ہو کے کہنے لگے واہ جی واقعی، اور لاجواب ہو کے واپس جانے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر کچھ اور دلیل پوچھتے اور بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب بتاؤ کیا اللہ کے وجود کے قائل ہو کہ نہیں ہو؟ کہا جی قائل ہو گئے۔ کہا میں ایک اور دلیل دینے لگا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے کسی آدمی نے آ کے بتایا کہ میں نے ایک جگہ جانا تھا، دریا، راستے میں دریا آ رہا تھا، پار پہنچنا بھی ضروری تھا، اور وہاں پر کوئی مقدمہ تھا، قاضی بیٹھا ہوا تھا، عدالت میں پہنچنا تھا۔ میں جب دریا کے کنارے پہنچا وہاں پر کوئی کشتی تھی نہیں کہ میں دریا پار کر کے جناب دوسری طرف عدالت میں پہنچ جاتا۔ اب میں سوچتا رہا، کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک دور سے درخت تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جب درخت تیرتا ہوا آ رہا ہے میں دیکھتا ہوں یہ درخت آ گیا، یہ کیا ہوا اس کو؟ جی اب قریب آیا تو وہ تو بڑا مضبوط موٹا تنا تھا۔ جی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کیسے بیٹھوں، یہ تو ادھر کو آ رہا ہے، میرا جانے کا کام کیسے ہوگا؟ کہتے اچانک پتہ کیا ہوا جناب، وہ درخت چرنے لگا، درخت چر گیا، اس کے تختے بن گئے، پھٹے بن گئے۔ اب پھٹے بن کے کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ ابھی میں یہی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اچانک وہ پھٹے جڑنے شروع ہو گئے، پھٹے جڑ گئے، پہلے اس کا فرش بنا، فرش بننے کے بعد اس کی سائیڈ کی دیواریں بنی،
اور وہ سائڈیں بھی پورے طور پر بنی. پھر میں نے دیکھا کہ انہی دو پھٹوں کے درمیان کیل خود بخود جڑتے جا رہے ہیں. اب کیل بھی جڑ گئے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ایک پوری کشتی تیار ہو گئی. اب کشتی تیار ہوئی تو بالکل کنارے آ گئی. میں کنارے پہ آنے والی کشتی پہ بیٹھا اور کیا دیکھتا ہوں چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود ہی وہ دوسرے کنارے پہ چل گئی اور میں وہاں پر پہنچ گیا. مجھے آنے والے نے آج یہ قصہ سنایا، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جی. تو وہ تو پہلے ہی سمجھ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ہم دہریے ہوتے تو ظاہر ہے ہم یہی کہتے یہ کسی پاگل کی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود ہی درخت آئے، خود ہی اس کے تختے چر جائیں، خود ہی ان میں کیل اور میخیں لگ جائیں، خود ہی وہ جڑ کر کشتی بن جائے، خود ہی وہ چلنا شروع ہو جائے. تو ظاہر ہے دہریے ہم ہوتے تو ایسا ہی کہتے. لیکن ظاہر ہے لازمی طور پر اگر کشتی ہے تو اس کو بنانے والا موجود ہے جی. تو ظاہر ہے اگر یہ دنیا ہے تو اس کو بنانے والا بھی اللہ موجود ہے. ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک دہریہ آیا، آ کے کہنے لگا کہ امام صاحب خدا کے وجود کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم کہتے ہو اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے. کہا دلیل پوچھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا یہ سامنے وہاں درخت تھا، شہتوت کا درخت تھا. کہا یہ دیکھو شہتوت کا درخت ہے؟ کہا جی ہاں. کہا اس کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں؟ کہا لگے ہوئے ہیں. کہا پتے اٹھا کے کھا کے دیکھو، ان کا ذائقہ سب کا یکساں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے سب کا یکساں ذائقہ ہے. کہا خدا کی قسم مجھے اس شہتوت کے پتوں سے خدا کی ذات کا وجود اور خدا کی ذات پر یقین ہو گیا. کہنے لگے وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے اسی شہتوت کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، وہ ریشم نکالتا ہے. اسی کو شہد کی مکھی آ کر بیٹھتی ہے، اس سے رس چوستی ہے، وہ شہد نکالتی ہے جی. اور اسی کو بکری کھاتی ہے، مینگنیاں نکالتی ہے. اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتا ہے تو ہرن کے نافے سے کستوری نکلتی ہے، مشک نکلتی ہے، بہترین قسم کی خوشبو نکلتی ہے. میں سمجھ گیا کہ پتا ایک ہی ہے، کبھی اس کو خوشبو کا رنگ دے دینا، کبھی اس کو شہد جیسا میٹھا بنا دینا، کبھی اس کو ریشم جیسا نرم بنا دینا، کبھی اس کو مینگنیوں جیسی ناپاک اور نجس چیز بنا دینا. یہ صرف ایک اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا جی. وہ کہنے لگا حضرت بالکل بات سمجھ میں آ گئی، واقعی اللہ موجود ہیں. میرے محترم دوستو، وہ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز کے اندر ایک دلیل موجود ہے جی، ایک نشانی موجود ہے اس بات پر کہ الا انہ واحد، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جی. تو بات چل رہی تھی کہ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یہ اس پر انشاءاللہ بات ابھی کل بھی کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.